صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ مؤمنون اور سورۃ النور کی تلاوت ہوئی، کچھ سورہ فرقان بھی پڑھی گئی۔ سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں 10 صفات بیان فرمائی اور ان صفات کے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں گی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جنت الفردوس کے وارث جن میں یہ صفات ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر 3 عقلی دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ دیکھو ہم نے انسان کی تخلیق کس طرح کی، اس کو کئی مرحلوں سے گزارا۔ وہ 40 دن پانی رہا، پھر خون بنا، پھر بوٹی بنا، پھر ہڈی بنا، پھر ہم نے پوری اس کی صورت بنا دی اور اس میں روح ڈال دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا کہ کتنا خوبصورت ہے بنانے والا۔ یہ عقلی دلیل تب اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرتے ہیں جو وہ لوگ جو کسی آسمانی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو تم بھی مانتے ہو نا کہ یہ کارنامہ کس ذات کا ہے جس نے انسان کو اس طرح کئی مرحلوں سے گزار کر اتنی خوبصورت شکل و صورت میں بنایا ہے، یہ اسی کا حق ہے کہ عبادت اور پکار اس کے لیے۔ دوسری فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ، کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور ہم نے اوپر سے بارش برسا کر تمہارے لیے پھلوں کی صورت میں کیسے کیسے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، تمہارے لیے باغات پیدا کیے، اور اس میں کیسے درخت پیدا کیے، جیسے زیتون کی مثال دی، فرمایا کہ تم کھاتے بھی ہو اور اس کا تیل بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ بنانے والا، بارش برسانے والا بھی، اور یہ باغات پیدا کرنے والا، اگانے والا، مختلف ذائقوں والے پھل پیدا کرنے والا، یہ صرف وہ ایک اللہ ہے۔ تو عبادت اور پکار بھی صرف اسی کا حق ہے۔ تیسری دلیل بیان کی، فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھو تمہارے لیے ہم نے چوپاؤں میں کیسی ایک سمجھ رکھی ہے، عبرت رکھی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں پینے کا بھی انتظام کیا ہے دودھ کی صورت میں، اور تمہارے لیے گوشت کا بھی انتظام کیا ہے حلال جانوروں میں، اور دوسرے جانور ایسے بھی ہیں جو بار برداری کے لیے ہیں، تم سواری بھی کرتے ہو اور اس پہ سامان بھی لاتے ہو، اور پھر تمہاری سواری کے لیے، سامانوں کے لیے کیسے کیسے باہری جہاز بنائے ہیں۔ دیکھو یہ سارے کام صرف اس اللہ کی قدرت میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ عبادت اور پکار بھی جو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے نا، یہ صرف اسی کا حق ہے۔ کچھ نقلی دلائل ہوتے ہیں، نقلی دلائل سے مراد 2 نمبر نہیں بلکہ نقلی قاف کے ساتھ ہے، پہلی آسمانی کتابوں کی کوئی بات نقل کی جائے کہ یہ نئی بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ تورات میں بھی تھی، زبور میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، یا انبیاء کا کلام ذکر کیا جائے، دیکھو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کوئی نئی بات نہیں بتا رہے، یہ تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہی، یہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی۔ تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، مگر قوم نے نہیں مانی۔ پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ساری قوم ختم کر دی گئی سوائے 80 یا 82 آدمی کی۔ پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، ثم ارسلنا فیہم رسولا، پھر ہم نے ایک اور رسول ان کے بعد بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں۔ مگر لوگوں نے کہا ہم اپنے جیسے ایک انسان کی کیسے بات مان لیں؟ یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں اور ہماری طرح ان کی ضروریات ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے؟ ہود علیہ السلام کو بھی قوم نے جھٹلایا، آخر ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے تیز تند آندھی کا عذاب بھیجا، ساری قوم ختم کر دی۔ فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار آگے پیچھے کئی انبیاء بھیجے جنہوں نے آ کر اپنی اپنی قوموں کو یہی بات سمجھائی، لیکن قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے بھی قوموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اب سوائے ان کی کہانیوں کے، ان کے واقعات کے دنیا میں کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون الی قوم، پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ فرعون اور اس کی قوم نے بھی کہا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان کر ان کی اتباع میں لگ جائیں، ان سے زیادہ تو ہم قابل ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، ملک ہے، خزانہ ہے، فوج ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ باغات کے مالک ہیں، محلات کے مالک ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ کہہ کر جھٹلا دیا اور ان کے معجزات کو جادو کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا کہ یہ جادو ہے، یہ کوئی معجزات نہیں، حالانکہ وہ تو ان کی نبوت کی نشانیاں تھیں۔ خیر انہوں نے بھی جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمیت فرعون کو بھی دریائے کلزم میں غرق کر دیا۔ عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، وہ لکھا بھی ہوتا ہے دریائے نیل میں غرق کیا، دریائے نیل الگ ہے، یہ تو مصر کے اندر بہہ رہا ہے۔ مصر اور شام کے درمیان میں جو دریا ہے اس کو دریائے کلزم کہتے ہیں، یہ مصر سے شام آ رہے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا ہے، دریائے نیل میں نہیں غرق ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو پورے جہان کے لیے نشانی بنایا۔ انہوں نے بھی آ کر لوگوں کو یہی بات سمجھائی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب تمہارا رب وہ ایک اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کرو اور کسی کی نہیں۔ پھر سارے انبیاء کا اکٹھا واقعہ سنایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سارے رسولوں کو ہم نے یہی کہا حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، نیک اعمال کرو، حرام غذا نہیں کھانا، حرام غذا کھانے والے نیک اعمال نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلا غذا کا بھی نیک اعمال سے، اچھے کردار سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات فرمایا کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، مکہ والوں سے فرمایا کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان کی دکھ، ان کی تکلیفیں دور کر دیں، اپنے رحم سے مہربانی کریں، لیکن یہ اپنی سرکشی میں اور ڈٹ جاتے ہیں، اور پھر ہم کبھی ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کریں تو بجائے رونے کے، بجائے ہمارے سامنے عجز و انکساری کے، دعائیں مانگنے کے، یہ اور غافل ہو جاتے۔ مکہ والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ان پر ایسے ہی قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قوم پر قحط مسلط ہوا تھا۔ تو مکہ کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سمجھ گئے کہ یہ ہم نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے نا، تو یہ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے بارش بند کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ کی قوم کے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ان پر بارش برسا دے، تو آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بارش روکنے سے بھی نہیں سیدھے ہوئے، اور جب ہم نے بارش برسائی تب بھی سمجھ نہیں ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف بھیج کر جگانا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب ہم نے سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا نا تو پھر ان کو پھر ہوش ہی نہیں رہا، پھر مایوس ہو. پہلے اللہ کی طرف سے چھوٹی تکلیف، چھوٹی پریشانی آتی ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے. اگر نہ سنبھلے تو پھر اللہ کسی بڑے امتحان میں ڈال کر پھر سزا دیتے. اس لیے کبھی چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے اپنے اعمال کو ٹٹولنا چاہیے کہ میری کس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کون سا غلط کام ہے جو مجھے ٹھیک کر لینا چاہیے. 3 سوالات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ سے. یہ بتاؤ یہ آسمان و زمین کے یہ خزانے کس کے ہیں؟ مکہ والے بھی کہنے لگے سیقولون للہ کہ یہ اللہ کی، اللہ ہی مالک ہے. تو فرمایا فلا تذکرون، پھر تم جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ. تو یہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ. تو قل افلا تتقون، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ تیسرا فرمایا کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزوں پہ قبضہ اور بادشاہت کس کی ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ جس کو چاہے پناہ دے دے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، یہ جواب میں کہیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے جس کی حفاظت کرے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اور جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت نہ کرے، اللہ اس کو سزا دے تو کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ جب تم مانتے ہو تو پھر تم پر کہاں سے جادو ہو جاتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اس کو مانتے کیوں نہیں؟ پھر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو کائنات میں ایک الہ ہے، اگر 2 ہوتے نا تو پھر دونوں کے فیصلے آپس میں ٹکرا جاتے. ایک کہتا کہ یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا کہ یہ ہونا چاہیے. ایک کہتا کہ یہ بیمار ہو، دوسرا کہتا نہیں اس کو میں صحت دوں گا. ایک کہتا ہے اس کو اولاد ملنی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں اس کو نہیں ملنی چاہیے. تو یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. یہ نظام کا صحیح سلامت محفوظ ہونا یہ اس رب کے ایک ہونے کی نشانی ہے. فرمایا کہ دیکھو آخرت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے. جس کے نیک اعمال وزنی ہوئے، بھاری ہوئے، وہ تو کامیاب ہے. جس کے نیک اعمال کم اور گناہ زیادہ ہوئے فاولئک هم الخاسرون، وہ گھاٹے اور نقصان والے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے کچھ لوگوں کو دیکھو میرے احکامات تمہیں سنائے جا رہے تھے تم مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے. تو وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، بس ہماری بدبختی ہم پہ غالب آئی، ہم اس وقت ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوئے. یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے لیکن ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اب ہمیں اس عذاب سے نکالیں، اب اس کے بعد ہم تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں. لیکن جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، صرف یہ بات وحدانیت سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک. قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابیں بھیجی، کیا کیا انسان کو سمجھانے کے لیے انتظامات کیے. دنیا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، آخرت میں یہ رو کر فریاد کرے گا تو حق بنتا ہے اللہ کا پھر کوئی جواب نہ دے. فرمایا کہ تمہیں بیکار نہیں بنایا، کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی کائنات کی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی. فَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یوں اللہ سے دعا مانگا کرو یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے مسائل بیان کیے اور معاشرے کے اصول اور قوانین ذکر کیے. یہ اس وقت نازل ہوئی جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا اور تہمت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر. اصل تو سازش یہ تھی مخالفین کی کہ جہاں سے دین سیکھا جا رہا ہے
دین کا جو اصل مرکز ہے، جب یہ متاثر ہوگا لوگ بدظن ہو جائیں گے، ساری امت کہیں گے کہ جن کے اپنے گھر کا یہ حال ہے اوروں کو کیا سکھائیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ صدمہ تو بہت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا حادثہ یہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، بہتر ہے۔ کیا اللہ کی حکمتیں دیکھیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہمت نہ لگتی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد لگتی، ساری امت شک میں مبتلا ہو جاتی۔ کون اطمینان دلاتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تہمت لگی، خود اللہ نے صفائی دی۔ کسی انسان کی بات پر انسان یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، نبی کے علاوہ تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں نا جو بے مثال ہو۔ خود اللہ نے جب فرمایا کہ اے نبی، جس طرح آپ پاک دامن ہیں، آپ کے نکاح میں آنے والی ساری عورتیں آپ کی طرح پاک دامن ہیں، آپ شک نہ کریں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ پاکیزہ ہیں تو آپ کے نکاح میں غلط عورت آ کیسے سکتی ہے؟ سبحان اللہ، ایسی تسلی دی۔ اور پھر یہی نہیں، پھر ساتھ فرمایا کہ تحسبوہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ مسلمانوں سے کہا تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تمہیں تو سوچنے کے بغیر ہی سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہو سکتا ہے۔ نبی کے گھر میں، نبی کے خاندان میں ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان کسی دلیل کی انتظار کرتا ہے۔ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، خود فیصلہ نہ کرنا، ابا سے مشورہ کرنا، وہ حیران ہو گئی، یہ کون سی بات بتانے لگے؟ پھر آپ نے فرمایا خود فیصلہ نہ کرنا، ابا سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا۔ تو اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح وہ بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے تمہیں اختیار ملا ہے، چاہو میرے ساتھ رہو، سب بیویوں کو کہا، چاہے تو تم علیحدگی اختیار کر لو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ خوشی سے ان کو علیحدگی کا فیصلہ کر دیں۔ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مشورے کی کوئی بات ہوتی ہے، مجھے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ابا سے یا کسی اور سے، میرا پہلے دن سے فیصلہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو آپ کے ساتھ گزارنی، غربت ہو یا مال ہو، میں دنیا میں بھی آپ کے حرم میں جینا چاہتی ہوں اور موت کے بعد میں بھی جنت میں آپ کے حرم میں رہنا چاہتی ہوں۔ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کوئی تقریباً 10-11 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں پیش کی۔ ایک مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ کا چہرہ کھل گیا خوشی سے کہ الحمدللہ دشمن کی اڑائی ہوئی بات میرے رب نے رد کر دی ہے، اب کسی کو اس میں کوئی شک نہیں رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے معاشرے پوری امت کے لیے کچھ ضابطے بیان فرمائے کہ کوئی آدمی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، پہلے اجازت لو، سلام کرو، پھر داخل ہو، اور اگر اجازت نہ ملے واپس چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر کوئی رہائشی گھر نہیں ہے، جیسے ایئرپورٹ ہے، کوئی بس اڈا ہے، وہاں کوئی سلام کی ضرورت نہیں، اجازت کی، جاؤ، سب کو اجازت ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا ضابطہ بیان فرمایا کہ ایمان والے مردوں کو بھی چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دل صاف ہو کہتے ہیں کہ یہ تو آنکھوں کی حفاظت یا پردہ وہ کرے جن کے دل میلے ہو، یہ تشریح پتہ نہیں کہاں سے نکالی۔ صحابہ کو اللہ نے پابند کیا ہے، جن کے دلوں کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، ہمارے دلوں کی گواہی کس نے دے دی؟ پردے سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔ یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، لیکن پردے کی پابندی پھر بھی ضروری ہے۔
اور عورتوں کے وہ رشتے ذکر کیے جن کے سامنے وہ بغیر پردے بغیر برقعے کے جا سکتی ہیں، فرمایا ان کے علاوہ تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں معاشرے میں، ان کو شادی کرنی چاہیے۔ اس طرح کی زندگی گزارنے سے معاشرے میں اس طرح کے فسادات اور گناہ عام ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری نوکرانیاں ہیں، گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ بھی 3 اوقات میں بغیر اجازت کے تمہارے کمروں میں نہیں آ سکتی۔ جو 3 اوقات تمہارے سونے کے، آرام کرنے کے، صبح فجر سے پہلے، ظہر کے وقت اور رات عشاء کے بعد۔ اور فرمایا جو تمہارے نابالغ بچے گھروں میں، ان کو بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو پھر جیسے بالغ مردوں کو اجازت لینا ضروری ہے، اس طرح باقاعدہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کریں کہ کوئی پتہ نہیں۔ حضرت ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ ہے اور پھر بھی میں اجازت لے کر ہوں۔ فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو جو تمہیں گوارا نہ ہو؟ تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ تم پہلے اپنی آہٹ دو، سلام کرو، پھر والدہ تمہارے لیے دروازہ کھولے، اجازت دے، پھر جب اندر داخل ہو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو وہ عورتیں جو بڑھاپے میں پہنچ گئی ہیں، ان کے نکاح کی کوئی امید نہیں ہے اور نہ وہ نکاح کی خواہش مند ہیں، ایسی عورتیں اگر برقع نہ اوڑھیں، بڑی چادر نہ بھی اوڑھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ اگر زیب و زینت کا اظہار کرنا ہے تو پھر ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ پردہ کریں۔ اور 3 دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عقلی توحید پر ذکر کی۔ فرمایا دیکھو ایک پانی کے قطرے سے ہم نے کچھ مخلوقات ایسے پیدا کی ہے جو سینے پہ دوڑتی ہے جیسے سانپ ہے، اور کچھ ایسی مخلوقات پیدا کی ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے، اور کچھ ایسے جانور ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، لیکن پیدا سب ایک قطرے سے ہوئی۔ اور فرمایا دیکھو دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ بخارات کی صورت میں بادل اٹھتے ہیں، اللہ ہنکا کر ایک جگہ اکٹھے کرتے ہیں، اوپر تہ بتہ کر کے پھر جتنی بارش برسانی ہوتی ہے برساتے ہیں، باقی پانی کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا پوری کائنات میں انسانوں کے علاوہ بھی ہر چیز، چاہے وہ پرندے ہوں، درخت ہوں، ہر چیز اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اور اللہ بھی اس کی عبادت کو جانتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی سب کی عبادت کو جان سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لہٰذا عبادت اور پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ